ایک لڑکا اور لڑکی ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ وہ لڑکی پورے یونیورسٹی میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور لڑکا تمام لڑکوں میں اچھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے۔ آخرکار دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ معاملہ لیلا مجنوں جیسا تھا۔ ان دونوں کے خاندان ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ شادی ہونا مشکل تھا۔ دونوں باعزت گھرانے کے سعادت مند بچے تھے۔ یہ بھاگ کر شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور خاندان اپنے اپنے گھمنڈ کو نیچے نہیں لا رہے تھے، لہٰذا معاملہ پھنس گیا۔ لڑکا اور لڑکی نے پوری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اپنے اپنے گھر میں رہے اور 5 سال دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ان کے گھر والے شادی کی کوشش کرتے رہے اور یہ دونوں انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ لڑکی کے ماں باپ ہار مان گئے۔ لڑکی نے لڑکے کو فون کیا، لڑکے نے فون اٹھایا، لڑکی کی صرف ہیلو سنی اور بولا، مجھے بتاؤ بارات کب لے کر آنا ہے۔ دونوں کے گھر والے ملے، شادی ہوئی اور دونوں نے اپنا گھر بسا لیا۔ لڑکے نے کاروبار شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، دونوں خوشحال ہو گئے۔ یہ شادی 20 سال چلی۔ اس دوران 3 بچے ہو گئے۔ عورت کو اپنے حسن اور خوبصورتی پر ناز تھا۔ وہ تھی بھی ناز کے قابل۔ وہ 45 سال اور 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود بہت جوان لگتی تھی۔ اس کا شوہر ابھی بھی اس سے محبت کرتا اور وہ روزانہ جی بھر کے اپنی بیوی کی تعریف کرتا۔ پھر ایک دن ایسا ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عورت کے جسم پر ایک چھوٹی سی گانٹھ نکلی اور وہ پھیلتے پھیلتے ناسور بن گئی۔ ڈاکٹر کو دکھایا، ٹیسٹ ہوا، پتہ چلا عورت کو چمڑے کا کینسر ہے، وہ اس میں مبتلا ہے۔ وہ شوہر اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اس کو دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو دکھایا، ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال کے، ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر تک، ایک ملک سے دوسرے ملک۔ وہ دونوں چلتے رہے، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا، عورت کا جسم گانٹھوں سے بھر گیا۔ یہ مصیبت ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ دوسری آفت آن پڑی۔ عورت کے شوہر کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی اور وہ اس سمے زخمی ہو گیا۔ اب وہ اسپتال پہنچا تو پتہ چلا وہ آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو چکا ہے، یعنی وہ اندھا ہو چکا ہے۔ دوستوں، شہر کے بہترین جوڑے کی بدقسمتی دیکھیے۔ بیوی سکن کی کینسر کی مریض اور شوہر آنکھوں سے اندھا۔ لوگ انہیں دیکھتے تو کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، لیکن یہ دونوں اس کے باوجود بھی مطمئن تھے۔ یہ روز صبح باغ میں واکنگ کرنے جاتے اور ریسٹورنٹ میں کھانا بھی کھانے جاتے۔ بیوی شوہر کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتی تھی، وہ اسے گائیڈ کرتی تھی اور شوہر بیوی کے گائیڈز پر چلتا تھا۔ یہ سلسلہ بھی کئی مہینوں تک چلتا رہا، لیکن پھر بیوی نے شوہر سے ایک عجیب بات کہی، ایک عجیب ڈیمانڈ کی کہ وہ اکیلے سوئٹزرلینڈ جانا چاہتی تھی۔ شوہر نے وجہ پوچھی تو بیوی کا کہنا تھا وہ 10-15 دن اکیلے رہنا چاہتی ہے۔ شوہر اس کے ساتھ جانے کی کوشش کیا پر وہ نہیں مانی اور انکار کرتی رہی، یہاں تک کہ وہی ہوا جو ایسے معاملوں میں ہوتا ہے۔ شوہر نے بیوی کو اجازت دے دی، بیوی سوئٹزرلینڈ چلی گئی۔ شوہر نے 10 دن بڑی مشکل سے گزارے۔ وہ شادی کے 20 برس تک ایک دن کے لیے بھی اکیلے نہیں ہوئے تھے۔ ان کی جدائی کے پہلے 10 دن تھے یا ان کے لیے پہاڑ تھے۔ شوہر اس پہاڑ میں سسکتا رہا۔ 10 دن بعد بیوی کو آنا تھا۔ شوہر بیوی کو لینے ایئرپورٹ پہنچا، لیکن بیوی نہیں آئی۔ شوہر کو دنیا ڈولتی تھی۔ وہ سارا دن بیوی کو فون کرتا رہا، بیوی سے رابطہ نہ ہوا تھا، لیکن شام کو اس کا خط آ گیا۔ وہ خط بیٹے نے پڑھا۔ وہ خط صرف خط نہیں تھا بلکہ تحریری قیامت تھی، اور پورا خاندان اس تحریری قیامت کا شکار ہوتا چلا گیا۔ میں آپ کو اس قیامت کی طرف آنے سے پہلے آپ کو دنیا کی خوفناک لیکن دلچسپ حقیقت بتاتا چلوں۔ جہاں لوگ اپنی مرضی سے مر سکتے ہیں، یہ سینٹر لا علاج مریضوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دنیا میں جب لوگ امراض کا بوجھ اٹھا کر تھک جاتے ہیں اور وہ چین کی موت مرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ اس سینٹر میں جاتے ہیں، اپنی میڈیکل رپورٹ دکھاتے ہیں اور ڈاکٹر ان کی رپورٹ اور حالت کو چیک کرتے ہیں۔
ان سے ایک ایگریمنٹ پر سائن لیتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ان کی مرضی سے موت کا دن اور وقت طے کرتے ہیں، ان کی آخری خواہش پوری کرتے ہیں اور پھر انہیں زہر کا ٹیکہ لگا کر دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں۔ اس عمل کو میڈیکل زبان میں یوتھینزیا یعنی آسان موت کہا جاتا ہے۔ دنیا میں 7 ملکوں میں یہ قانونی ہے اور ملکوں میں اس کی اجازت کے لیے بحث چل رہی ہے۔ سوئٹزرلینڈ بھی دنیا کے ملکوں میں شامل ہے۔ سوئٹزرلینڈ بھی ان ملکوں میں شامل ہیں جہاں یوتھینزیا کو قانونی سٹیٹس حاصل ہے۔ یورک شہر میں یوتھینزیا کا سینٹر ہے۔ یہ سینٹر انتہائی خوبصورت جگہ پر قائم ہے۔ سینٹر کے کمروں وہ پہاڑوں، جھرنوں اور جھیلوں کے کنارے بنائے گئے ہیں۔ مریض بیڈ پر لیٹ کر آخری صبح یا شام کو دیکھتے ہیں اور پھر مہربان ڈاکٹروں اور نرسوں کے ہاتھوں میں زندگی کی سرحد پار کر جاتی ہیں۔ وہ عورت بھی یوتھینزیا کے لیے سوئٹزرلینڈ گئی تھی۔ وہ کینسر کا دکھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، چنانچہ اس نے آسان موت لینے کا فیصلہ کر لیا۔ زندگی کے آخری 10 دن گزارے اور اس وقت اپنے موت کا ٹائم کر لیا جب اس کی فلائٹ کو وطن کی مٹی کو چھونا تھا۔ ادھر وہ فلائٹ اتری، ادھر وہ زندگی کی سرحد پار کر گئی۔ عورت کا آخری خط بیٹے کے ہاتھ میں تھا۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے خط کو پڑھ رہا تھا اور شوہر کو بلا کر اپنے الفاظ کو سنا رہا تھا۔ شوہر اپنے سر کو جھکا کر اپنی بیگم کے الفاظ کو سن رہا تھا۔ اس کی بیوی نے اپنی زندگی کے پورے حالات بیان کیے۔ وہ کالج میں کب ملے تھے، وہ کالج میں لڑتی کیوں تھی، لڑتے لڑتے کب پیار ہو گیا اور وہ 5 سال جدائی کے کیسے گزارے، اور شادی کے بعد اپنے بچوں کو وہ کہتی ہے میں اپنی محبت کو بانٹ نہیں سکتی تھی، میں تمہارا حصہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے 20 سال کی شادی شدہ زندگی کس طرح گزاری، اور اسے جب پہلی گانٹھ نکلی تو اس نے کیا محسوس کیا۔ خود کو روز بروز بدصورت ہوتا ہوا دیکھتی تھی تو اس کے دل پر کیا گزرتی تھی۔ وہ قدرت کا فیصلہ منظور کی اور سہتی چلی گئی۔ پھر عجیب واقعہ ہوا، آپ نے بچوں کو پہلے بورڈنگ سکول بھیج دیا۔ میں جانتی تھی کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ میں جانتی تھی کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بچے مجھے اس حال میں دیکھیں اور پھر میں ان کی آنکھوں میں ترس دیکھوں۔ پھر آپ نوکروں کو رشوت دیتے تھے اور وہ روزانہ کوئی نہ کوئی شیشہ جان بوجھ کر توڑ دیتے تھے۔ جب میں آپ سے شیشے لگوانے کا کہتی، آپ روزانہ ہنس کر ٹال دیتے تھے۔ یہ آہستہ آہستہ کر کے سارے آئینے غائب ہو گئے کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی بدصورتی دیکھوں۔ بات یہاں تک رہتی تو میں برداشت کر جاتی، لیکن آخرکار آپ نے عجیب کام کیا۔ آپ نے ایکسیڈنٹ کیا اور خود کو اندھا ڈکلیئر کر دیا۔ میں جانتی تھی آپ اندھے نہیں ہیں۔ آپ 6 مہینے سے مسلسل اندھے بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں آپ نے ایسا کیوں کیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی خیال آئے کہ میں آپ کو بدصورت دکھائی دے رہی ہوں، یا میں آپ کی آنکھوں میں اپنی بدصورتی کو پڑھ لوں۔ اس لیے آپ اندھے بن گئے۔ آپ کا یہ ٹوٹا اندھا پن محبت کی انتہا تھی۔ میں یہ انتہا برداشت نہ کر سکی، چنانچہ میں نے دنیا سے رخصت ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ میں دنیا سے جا رہی ہوں۔ اب آپ پلیز اپنے اندھے پن کی ایکٹنگ بند کر دیں، یہ پکڑیں اور خود پڑھنا شروع کریں۔ یہاں پہنچ کر بیٹے کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ باپ نے اس کے ہاتھ سے خط لیا اور اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ پلیز میری بات اپنا خیال رکھیے اور سارے تولیے الماری میں رکھیے گا۔ میں درزی کو 5 سال کے کپڑے دے آئی ہوں۔ وہ ہر سال آپ کو 10 جوڑے کپڑے دے جائے گا۔ وہ کپڑے پھٹنے گھسنے تک پہننے ہیں۔ دانت چیک کرتے رہا کریں، صبح کی سیر نہیں بھولنا، اور آخری بات چڑیوں کو دانہ دینا اور میری بلی کا خیال رکھنا۔ عام 200 تو پیارے دوستوں، یہ پیاری کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں نیچے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اپنی رائے ضرور کامنٹ میں بتائیے اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔